اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس کے 24ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اب آئیے ان آیات کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. قاری عمران صاحب آپ کو پریکٹس کرائیں گے. سورہ عصر اور نصر کی پریکٹس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اعادہ کرتے ہیں سورۃ العصر کی اور سورۃ النصر کی. سب سے پہلے سورۃ العصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین ان کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر. صبر. اب سورۃ النصر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جب جاء نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح ورأیت اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو يدخلون داخل ہو رہے ہیں في دين الله اللہ کے دین میں أفواجا فوج بفوج. فسبح بس باقی بیان کریں بحمد تعریف کے ساتھ ربك اپنے رب کی واستغفره اور اسے بخشش کریں. إنه بے شک وہ كان توابا. بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. جزاکم اللہ خیرہ قاری عمران خان. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین ہم نے پچھلی اسباق میں قالا، کانا، دعا، شاء، جاء یہ 5 اہم افعال سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 3700 بار آتے ہیں. 3500 بار، یعنی ہر 20واں لفظ اس میں سے ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کی بھی آپ ریویژن کریں، پریکٹس کریں. قالا کی، کانا کی، دعا، شاء اور جا. کانا کے حوالے سے میں ایک چیز ابھی کہہ دوں. کانا کا مطلب کیا ہے؟ کانا یعنی وہ تھا. کانو وہ سب تھے. ذرا ایکشن سے کیجئے. ٹی پی آئی. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا کنتم کنتو کننا ہم سب تھے. آپ اردو میں کہتے ہیں ہم سب کر رہے تھے، ہم سب جا رہے تھے، ہم سب آ رہے تھے، ہم سب کھا رہے تھے. تو یہ تھے جو ہے نا، یہ عربک میں بھی ایڈیشنل لگ سکتا ہے دوسرے افعال کے ساتھ. جیسے جا رہے تھے یا عمل کر رہے تھے. عمل کر رہا، مثلا عمل کر رہا کو کیا کہیں گے؟ یا عمل، وہ عمل کر رہا کانا تھا. وہ کام جیسے کرنا فعل ہے، وہ کر رہا یا فعلو تھا کانا. رائٹ. تو عربک میں بھی دونوں جڑ کر آتے ہیں. جیسے کانا یا فعلو، وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کانو یفعلون، وہ کر رہے
تھے. کنتا تفعلو آپ کر رہے تھے. کنتم تفعلون تم کر رہے تھے. کنتو افعلو سمجھ میں آ رہا ہے نا. اس کا یہ کانا کا ادھر ماضی چل رہا ہے اور یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلون افعلو ادھر سے چل رہا ہے. وہ کرتا ہے یا کرے گا؟ کر رہا ہے. تینوں معنی چلتے ہیں کیونکہ مضارع یعنی ابھی نہیں ہوا. کر رہا ہے یا کرے گا. تو یفعلو یفعلون یفعلو کا ترجمہ کیجئے وہ کرتا ہے یا کر رہا ہے. کریے اس وقت تاکہ سمجھ میں آئے بات. یفعلو وہ کر رہا اتنا بولیے آپ. یفعلو وہ کر رہا. یفعلون وہ کر رہے. تفعلو آپ کر رہے. ایکشن سے پلیز. تفعلون آپ سب کر رہے. افعلو میں کر رہا. نفعلو ہم کر رہے. اور یہ تھا تھے تھا تھے آپ تھے آپ سب تھے میں تھا ہم تھے. تو کانا یفعلو یہ دونوں میچ ہوں گے. کانا یفعلو وہ کر رہا تھا. کانو یفعلون وہ کر رہے تھے. کنتا تفعلو آپ کر رہے تھے. کنتم تفعلون آپ سب کر رہے تھے. کنتو افعلو میں کر رہا تھا. کننا نفعلو ہم کر رہے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مل کر آتا ہے. اور کانت تفعلو وہ کر رہی تھی. ماشاءاللہ. ہم سیکھتے ہیں 4 الفاظ. میں نے کہا ہاذا آپ جانتے ہیں ویسے بہت مشہور ہے. ہاذا مطلب یہ. ہاؤلائی یہ سب جمع اس کی ہاؤلائی. اب ہاذا کتاب ہاؤلائی کتب آپ کہہ سکتے ہیں. ہاذا ہاؤلائی. اور ذالکا وہ ادھر ہوا بیٹھا ہوا ہے ادھر رکھ رہے ہیں اس کو. ذالکا وہ. اولئکا وہ سب. ہاذا یہ. ہاؤلائی یہ سب. ذالکا وہ. اولئکا وہ سب. ترجمہ کیجئے. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا وہ سب. اب صرف عربی بولیے سوچتے ہوئے. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی. اپنی کتابوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. ایک کتاب کئی کتاب. ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. اب میرے ساتھ بولیے. اب آپ ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئکا. اور الذی آپ جانتے ہیں. الذی یعنی وہ جو. الذین وہ سب جو. یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 2286 بار آئے ہیں. یہ اسماء اشارہ و موصولہ کہتے ہیں اس کو. لیکن یہ 6 الفاظ بہت اہم ہیں. 2286 بار. آئیے نقطہ تعلیم کی طرف. آخری نقطہ. فرض کیجئے شوق کی بات ہے. نقطہ شوق. فرض کیجئے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم دیں گے, چونکہ لوڈ بہت زیادہ ہے, پروجیکٹس بہت ہیں, کام بہت ہے, اگر آپ 15 منٹ زیادہ دیتے ہیں وقت تو آپ کی سیلری میں ہم 25% اضافہ کر دیتے ہیں. 15 منٹ دیجیے کیونکہ ہم کو ٹائم چاہیے آپ کا. اب فرض کیجیے آپ 20,000 کماتے ہوں, روپیہ ریال ڈالر جو بھی ہو, 20,000 کماتے ہوں تو 25% ہوگا اس کا 5,000. اور 20 دن کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو ہفتے میں 2 دن چھٹی بھی ہو تو 5,000 بٹا 20 یعنی روزانہ کے 250. روزانہ کے 250. ظاہر ہے کہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. ہم سب کہیں گے 15 منٹ کے 25%. پہلے میرا نام لکھیے.
بھائی جب کمانا ہی ہے اور 15 منٹ میں 25% ایکسٹرا مل رہا ہے، اور اگر یہ سیکرٹ اناؤنسمنٹ ہو تو جس کو میں نہ بولوں وہ مجھ سے غصے میں ہوگا، یا آپ مجھے نہ بولیں گے میں بہت غصے میں ہوں گا کہ یہ کیا دوستی ہے، آپ بتا نہیں تم نے کہ ایسی ڈیل تھی کمپنی میں، کتنے جو ہے خود غرض ہو تم، فلاں، اور جھگڑا ہوگا اس پہ۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی 15 منٹ کے لیے قرآن پڑھیں گے ہم روزانہ، تو ہم کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آنسر ہمارا؟ ہم بزی ہیں۔ اس وقت جو ہے بزی نہیں کہیں گے، اس وقت تو بیگم بھی گھر سے ڈھکیلے گی، جاؤ جلدی جلدی آنے کی ضرورت نہیں ابھی، اور انہیں ہر کوئی جو ہے کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ بھئی وقت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہر ایک کا بہانہ ہم کریں گے، بھئی وہ کہے گا، یہ کہے گا، وہ بزی، یہاں بزی۔ اگر میں اس اوور ٹائم کے لیے تیار ہوں جس کے لیے روزانہ مجھے 250 روپے ملتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے 15 منٹ بھی تیار نہ ہوں، تو زبان سے چاہے کتنی ہی محبت کے دعوے کروں، پریکٹیکلی اسپیکنگ آج کے دن جو کہ میری زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی قیمت 250 روپے بھی نہیں ہے۔ یہ میں اپنے شیطان کو بھگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو بہانے تراش لیے ہیں، اور شیطان ہمیں طرح طرح سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار میں بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے، تو شیطان کو بھگائیے۔ میں کسی کو براز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہمارے پاس شیطان نے ایسا دل پہ قبضہ جمایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ تو طرح طرح سے ہم نے یہ بات کو پیش کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ انہیں بتایا تھا نا، ہیبٹ کے لیے 3 چیزیں چاہیے: نالج، اسکل، ایٹیٹیوڈ۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور خواہش ہونا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہے قرآن پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہے، کیسے پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، تو اسی لیے یہ ساری مثالیں دی جا رہی ہیں نقطۂ شوق اور خوف کی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے تحت آج ہم 25ویں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے ہمارے اس کورس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 25 اسباق پر مشتمل ہے، اور آج 25واں سبق ہے۔ یہ بنیادی نماز کا حصہ ہے، اس میں چند آیتیں مزید شامل کی گئی تھیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ جو قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں، تقریباً 40,000 بار آئے ہیں، اسی کے ذریعے سے آپ کو سکھا دیے جائیں۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری اس سلسلے کی آخری کلاس ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے، اور اس میں مزید اور دلچسپ چیزیں اور مزید الفاظ سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 25۔ اس میں متفرقات لیں گے ہم مزید۔ اب تک ہم نے جو الفاظ سیکھے وہ نئے الفاظ 241 تھے، لیکن ان 241 میں 100-150 کے اطراف ایسے ہیں الفاظ جو 42,000 بار آئے ہیں۔ اصل میں ہم 50% کے کاؤنٹ سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اور ہے بھی کہ بعض الفاظ کے دوسرے معنی ہوں، وہ دوسرے معنوں میں الفاظ کم استعمال ہوئے، تو بھی ہم انشاءاللہ 50% کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ آلموسٹ۔ اور اس سبق سے بھی تقریباً 40 الفاظ جو تقریباً 1,500 بار آئے ہیں۔ اس میں وہ ٹکڑے شامل ہیں بعض جس کو ہم نے استعمال کیا تھا لیکن ان کا لفظی ترجمہ سیکھا نہیں، اور بعض دیگر ٹکڑے بھی شامل ہیں، جیسے یہ ایک ٹکڑا ہے ہادہ۔ ہادہ کی مثال کے لیے ایک ٹکڑا بہترین ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اکثر لوگوں کے گھروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہادہ من فضل ربی۔ اس پر ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ نقطہ کہا کہ ہادہ من فضل ربی لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آیت کو کمپلیٹ لکھنا چاہیے تاکہ بہت اچھا رہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ نے بڑی بلڈنگ کھڑا کی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے۔ ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے، تاکہ مجھے آزمائے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو وہ ہادہ من فضل ربی دیکھ کر بجائے اس کے کہ سبحان اللہ کچھ کبر اور اکڑ کے جذبات پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب بھی وہ بلڈنگ نظر آئے گی یا گھر نظر آئے گا جس پہ یہ پوری آیت ہی نہیں، کم از کم آیت کا بگر پارٹ لکھا ہوگا، ہادہ من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کم از کم اتنا لکھ لیا۔
تاکہ وہ مجھے آزمائے. یہ گھر جو ملا ہے, یہ پراپرٹی جو ملی ہے, یہ آزمائش ہے کہ میں اس میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. شکر کے ساتھ کفر جب آتا ہے تو عام طور پر ناشکری کا معنی ہے. الصلاۃ خیر من النوم, خیر کے لیے بہترین مثال ہے. خیر یعنی بہتر, اور خیر جو ہے قرآن کریم میں 186 بار آیا ہے. بہتر, بہترین. الصلاۃ نماز, خیر بہتر ہے, من النوم نیند سے, نماز نیند سے بہتر ہے. السلام علیکم, سلامتی ہو آپ سب پر, علیکم آپ سب پر, یہ ہم نے اعلیٰ کے لیے استعمال کیا تھا. اور عن کے لیے رضی اللہ عنہ, رضیہ راضی ہوا, اصل میں رضیہ کا مطلب راضی ہوا, مگر یہاں دعا کے معنی میں ہے راضی ہو اللہ عنہ, اس سے یا ان صحابی سے. رضی اللہ عنہا, راضی ہو اللہ اس عورت سے یا ان صحابیہ سے. اوکے. من ربو کا, قبر کے دو سوال. من یعنی کون, من ربو کا کون ہے تیرا رب. ما دینو کا کیا ہے تیرا دین. من اور ما بہت اہم ہے. من تقریباً 800 بار, ما 2100 بار, دونوں مل کے 3000 بار. من ربو کا کون ہے تیرا, ما دینو کا کیا ہے تیرا دین. یہ دونوں قبر کے سوال ہیں. لیکن تیسرا سوال کیف حالک, یہ نہیں معلوم فرشتہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا. کیف حالک, کیف یعنی کیسا, حالک آپ کا حال, تیرا حال. کیف حالک کیا ہے تیرا حال. ہم یہ سوالات بتانا چاہ رہے ہیں. من یعنی کون, ما یعنی کیا, اور کیف یعنی کیسا. اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا, من شروع میں آئے تو کون, بیچ میں آئے تو جو, ما شروع میں آئے تو کیا, بیچ میں آئے تو جو, اور کیفا شروع میں آئے تو کیسے, بیچ میں آئے تو جیسے. اور ماں کا دوسرا معنی اور ایک اہم معنی نہیں, فی معافی. پھر عرب ورڈ چلیے کم ہاضا کیے کہ فی معافی, فی ہے ان دیر میں ہے, فی یعنی میں ہے, معافی اس میں نہیں ہے, نٹ ان دیر, معافی نہیں ہے. اور انشاءاللہ بھی ہم نے سیکھا ان کی مثال پر. ان یعنی اگر, شاء چاہے اللہ, اگر چاہے اللہ. انشاءاللہ ہمارے لیے دو کے لیے کام کر رہا ہے. ان کی مثال انشاءاللہ ہے اور شاء کی مثال انشاءاللہ ہے. یہ تو ایسے ٹکڑے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں, لیکن ایک بار ہم اس کا ترجمہ پریکٹس کر لیتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ پریکٹس کرائیں, لیکن جملوں کو قرات کے انداز میں نہیں, بات چیت کے جملے ہیں. سوالات کیجیے آپ ڈٹ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا من فضل ربي, هذا من فضل ربي. الصلاة خير من النوم. من ربك, من ربك. ما دينك, من ربك. ما دينك. إن شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله, إن شاء الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مگر کی بات مت کیا کرو. اگر ہم بچپن میں ہمیں قرآن سکھایا جاتا تو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے سمجھ کر. اگر ایسا, اگر ایسا. آج سے کیا پلان ہے, صرف اگر ہی کرتے رہو گے. آج سے کیا پلان ہے, اگر ہم اس بات میں سیریس ہیں, مخلص ہیں, سنجیدہ ہیں, تو آج سے ہم ٹائم نکالیں گے بجائے اس کے کہ ہم ماضی کا رونا روئیں. آج سے پلان کیجیے. اور یہ بھی انہیں دیکھیے آپ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا عظیم الشان راز ہے کہ انسان جو ہے ماضی پر روتا نہ بیٹھے کہ اگر ایسا ہوتا تو, اگر ایسا, اگر میں ویسا کرتا تو آج ایسا نہیں ہو. بس بند کیجیے, جو ہو گیا وہ قدر کا حصہ تھا, ختم ہو گئی بات. اب کیا ہے, اب کیا ارادہ ہے, آج سے پلان کیجیے. میں قاری صاحب سے اور گزارش کروں گا
کہ وہ آپ کو تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا، یہ تینوں کی پریکٹس کرائیں. ہم نے اس سے پہلے چاروں کل کی پریکٹس کرائی تھی جو کہ آپ نماز میں اکثر پڑھتے ہیں. اب ہم ان سے گزارش کریں گے تشہد اور درود اور اس کے بعد کی دعا، یہ تینوں کی پریکٹس کرائیں تاکہ یہ بھی مضبوط ہو جائیں. اور اس کلاس کے ساتھ ہی جیسا میں نے کہا یہ ہمارا پہلا حصہ کورس کا ختم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اعادہ کر رہے ہیں. یہ چیزیں مضبوط ہو جانی چاہیے آپ کے اندر. بسم اللہ. التحیات للہ والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اگلے ہی پروگرام ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ پروگرام ختم نہ ہو اور اس کے بعد بھی قرآن کی اسٹڈی کو ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے مرتے دم تک. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة